اس سے پہلے میں آل پنجاب کرکٹ کھیلتا تھا، اور میری ماشاء اللہ کرکٹ کی، فٹ بال کی بڑی اچھی گیم تھی. اور جو لوگ جا رہے تھے ان کو پھر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کال کی کہ یار ارشد تو گولڈ ہو گیا. تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ ارشد کیسے گولڈ ہو گیا. یہ ایتھلیٹکس میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے میں ٹوکیو اولمپکس کے لیے کھیلنے گیا تھا. تو میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے تو ہوپ لگائی ہوئی تھی، اور پاکستانی عوام نے بھی لگائی ہوئی تھی ہوپ کہ ہمارا میڈل ہے ٹوکیو اولمپکس میں. اور میں ڈرا ہوا تھا، اور میں ڈر کا مارا میں کہہ رہا تھا ابھی پاکستان میں جاؤں گا 100 باتیں سننی پڑیں گی. لیکن جیسے میں واپس آیا پاکستان میں تو میں نے ایئرپورٹ پہ ہجوم دیکھا لوگوں کا. جیسے جیسے میں وہاں سے گھر تک پہنچا اور لوگوں نے اتنی مجھے عزت دی. آج ہمارے پوڈ کاسٹ پہ، ہمارے شو پہ ہم ایک بہت ہی اسپیشل مہمان نے جوائن کیا ہے. ارشد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد نے پاکستان کے لیے بہت سے اعزاز حاصل کیے ہیں، جیسے کہ 2019 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں ارشد نے گولڈ جیتا. 2022 کی کامن ویلتھ گیمز میں ارشد نے گولڈ جیتا، جو کہ پاکستان کے لیے ایتھلیٹکس میں کامن ویلتھ گیمز میں پہلا میڈل تھا 1962 کے بعد سے. اس کے بعد ارشد نے اسلامک گیمز میں گولڈ جیتا اور 2023 کی ورلڈ ایتھلیٹکس گیمز میں بھی سلور جیتا. ارشد کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور بہت شکریہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا اور اتنی عزت دی. اور اگر دیکھا جائے تو جتنی میری اچیومنٹ ہے، اور میرے خیال میں میرے لیے یہ بہت بڑی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور چھوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ الحمدللہ میں نے سٹارٹ ہی کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ نے ذکر کیا کامن ویلتھ گیمز میں ماشاء اللہ میں نے میڈل جیتا ہے، اور ورلڈ اسلامک گیمز میں جیتا ہے. اور ابھی 2023 میں نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ورلڈ میں جو ہے نا وہ سلور میڈل جیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اتنی بڑی اچیومنٹ میں نے حاصل کی ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آگے اور بھی انشاءاللہ میڈل جیتیں گے پاکستان کے لیے. ضرور انشاءاللہ. ارشد ذرا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میاں چنو سے آپ کا تعلق ہے، اپنے ذرا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. کیسے آپ نے یہ اسپورٹ شروع کیا؟ آپ کرکٹ اور فٹ بال میں بھی بہت اچھا کھیلتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیگر اسپورٹس کھیلے ہیں. تو یہ اسپورٹ آپ نے کیوں چوز کیا، اور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اس اسپورٹ میں اتنا ایکسیل کر سکتے ہیں؟ آج بالکل میں نے 2012 سے میں نے سٹارٹ کی اسپورٹس. اس سے پہلے میں آل پنجاب کرکٹ کھیلتا تھا، اور میری ماشاء اللہ کرکٹ کی، فٹ بال کی بڑی اچھی گیم تھی. اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کی میری ماشاء اللہ اچھی گیم تھی. میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی ایز اے میں بالر تھا. تو 2012 میں پھر میں نے اسکول لیول پہ یہ میں نے سٹارٹ کیا. وہ اس طرح کہ اکثر جیسے کہ میں اپنی ٹیم کی طرف سے جاتا تھا تو اس میں بھی میری الحمدللہ بڑی محنت ہوتی تھی، تو اکثر ہم میچ جیت جاتے تھے نا. تو اس کے بعد پھر بھائی تھے بڑے، وہ ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو آگے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ جیسے آپ کرکٹ میں محنت کر رہے ہیں تو آپ کوئی ایسا ایونٹ یا ایسی گیم چنیں جس میں آپ اکیلے محنت کرو اور آگے الحمدللہ بڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے مجھے ایتھلیٹکس میں 2012 میں وہ لے کے آئے. تو میں نے اسکول لیول سے سٹارٹ کی ایتھلیٹکس، اور اس میں نے ماشاء اللہ کافی ایونٹس کیے، جیسے کہ جیولن تھرو، شاٹ پٹ ہے، ہیمر تھرو ہے، اور ڈسکس تھرو ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہائی جمپ، لانگ جمپ، ٹرپل جمپ، 100-200 میں نے ریس بھی بھاگی. اور اسکول لیول پہ میں نے جب آغاز کیا تو اسی طرح پھر تحصیل لیول پہ آگے، ضلع، ڈویژن، پھر پنجاب، پھر انٹر بورڈ. تو اسی طرح بڑھتا گیا، اور میں انٹر ڈویژن کا الحمدللہ میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا. اور اسی طرح میرا آغاز سٹارٹ ہوا ایتھلیٹکس کا. تو جب میرے خیال میں نے 2016 میں پہلا انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلا، اور 2015 میں نے وابڈا جوائن کی. تو وہاں سے میں پھر پہلی نیشنل چیمپئن شپ میں نے کھیلی الحمدللہ، تو میں ون کر گیا. وہ اگر دیکھا ہے تو میرا یادگار ہے. جیسے کہ میں نے وابڈا میں جب میں آیا تو میں نے ٹرائلز دیے، تو میں نے 56 میٹر تھرو کی اور میں سیکنڈ ہو گیا. اور اسی طرح پھر وہ تقریباً 20-25 دن بعد پھر انہوں نے ٹرائلز رکھے کہ آپ وابڈا ٹیم میں آنا چاہیں گے تو آپ ٹرائلز دیں. تو پھر میں نے ٹرائلز دیے 20-25 دن بعد، تو میں نے وہاں تھرو کی الحمدللہ 65 میٹر. اب دیکھیں کہ 56 میٹر سے 65 میٹر میں نے تھرو کی یہی 20-25 دن میں. تو وہاں سے پھر سب کو ہوپ ہوئی کہ یہ اپنا جو ارشد ندیم ہے، یہ اس میں ماشاء اللہ کافی ٹیلنٹ ہے، تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے آغاز کیا اپنا وابڈا سے. تو پھر میں نے
میرے خیال میں پھر کوئی 1 مہینے بعد وابڈا کی انٹر یونٹ تھی کہ جیسے کہ میں نے وابڈا کے ٹرائلز دیے وہ جیتا. اس کے بعد پھر وابڈا انٹر یونٹ ہماری ہوتی ہے, اس میں ساری پوری وابڈا جتنی بھی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے الحمدللہ کھیلا, وہ میں نے ون کیا. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ بڑا یادگار ہے میرے لیے نیشنل چیمپئن شپ 2015 میں ہوئی اسلام آباد. تو وہاں پہ اس میں 6 تھرو ہوتی ہیں, اور 6 تھرو میں اگر آپ پہلی یا تیسری یا چھٹی جو بھی آپ کی بیسٹ ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اسے بھی آپ کا گولڈ اور سلور برونز ہوتا ہے. تو اسی طرح میں 5 تھرو تک میں میرے خیال میں کوئی 5th یا 6th ہو رہا تھا. تو وہاں پہ میرے خیال میں آرمی فرسٹ ہو رہی تھی اور سیکنڈ میرے خیال میں یونیورسٹی کا لڑکا تھا وہ ہو رہا تھا. تو آخری تھرو میری پڑی ہوئی تھی اور سب نے آخری تھرو اپنی کر کے فنش کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں. جیسے کہ بندہ جیت جاتا ہے تو اپنا جشن مناتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو جیت گئے ہیں, لیکن میری ایک تھرو پڑی ہوئی تھی. تو ہماری وابڈا کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. وہ کہہ رہے کہ یار بس ہمارا گول نہیں ہے جیولن میں نا, کیونکہ جیسے میں نے پرفارم کیا 56 میٹر سے 75 میٹر, پھر میں نے وابڈا جیتی تو 69 میٹر تھرو کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار بس وہ چھوٹا کمپٹیشن تھا تو اس لیے وہ ارشد جیت گیا. لیکن مجھے اپنے آپ پہ الحمدللہ کانفیڈینس تھا کہ میں انشاءاللہ جیتوں گا. تو وہی ہوا کہ جو فرسٹ ہو رہا تھا آرمی کا 69 میٹر کر کے, تو میری اس وقت میرے خیال میں 63-64 میٹر تھرو ہو رہی تھی. تو میں نے آخری تھرو کی تو میں الحمدللہ 70+ کر گیا. تو میں اسی طرح پاکستان کا چیمپئن ہو گیا. اور جو لوگ جا رہے تھے ان کو پھر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کال کی کہ یار ارشد تو گولڈ ہو گیا. تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ ارشد کیسے گولڈ ہو گیا, کہ ابھی تو ہمارے ہیں سارے جو ہے نا وہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. تو اسی طرح الحمدللہ میرا آغاز ہوا نیشنل لیول پہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اور اس کے بعد میں نے پہلا کمپٹیشن 2016 میں کھیلا انڈیا گوہاٹی میں. تو وہاں پہ بھی سیم اسی طرح ہی ہوا کہ میں نے اپنی 70 میٹر بیسٹ کی, اور اس سے پہلے انہوں نے ٹرائلز لیے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے, انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے ان کے لیے. تو جب میں نے وہ کوئی 3 ماہ بعد میں نے ٹریننگ کی تو ٹرائلز دیے تو 73 میٹر تھرو کی میں نے, کہ جیسے کہ 56 میٹر سے ماشاءاللہ میں آپ ہی لے کے جا رہا تھا تھرو کو. تو اسی طرح میں نے 76 میٹر تھرو کر کے میں سلیکٹ ہو گیا, انٹرنیشنل ٹیم میں آ گیا. 2016 میں ہمارا ساؤتھ ایشین گیمز تھی, وہ وہاں پہ بھی میں کھیلا. اور مجھے ہوپ تھی کہ میں نے پوچھا کہ پاکستان کا ریکارڈ کتنا ہے, تو کہہ رہے تھے وہ 78 میٹر ہے نا پلس ہے, تو کافی دور ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی بیسٹ کریں, اور آپ 75 میٹر کرتے ہیں تو آپ کا میڈل لگ جائے گا ساؤتھ ایشین گیم میں. تو میری کوشش تھی کہ میں پاکستان کا ریکارڈ بریک کروں, اور الحمدللہ بڑا فٹ تھا. اور اسی طرح ساؤتھ ایشین گیم میں گیا انڈیا گوہاٹی میں, تو پہلا کمپٹیشن تھا انٹرنیشنل. تو وہاں پہ میں نے پہلی تھرو کی, میرے خیال میں پہلی تھرو ہی میں نے اپنی بیسٹ کی. تو وہاں پہ پھر مجھے بھی ہوپ ہوا کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کا ریکارڈ بریک کر سکتا ہوں. اور میرے خیال میں نے تیسری تھرو پہ پاکستان کا ریکارڈ بریک کر دیا 78 میٹر. حالانکہ میں نے جو ٹرائلز دیے تھے وہ 73 میٹر تھے, اور جو میرے ساتھ تھے اور جو کوچز تھے وہ بھی کہہ رہے تھے 75 میٹر آپ کر جاؤ تو بڑی بات ہے, کیونکہ میرے خیال میں 75 73 70 تک جو ہے نا وہ پاکستان میں تھرو ہوتی تھی, تو اسی پہ جو ہے نا گولڈ ہو جاتا تھا, نیشنل چیمپئن ہو جاتا تھا. تو میں نے الحمدللہ 78 میٹر تھرو کر کے پاکستان کا ریکارڈ بریک کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی, میں برونز میڈل ہو گیا. اور اسی طرح میرا انٹرنیشنل سطح پہ آغاز سٹارٹ ہوا. تو ساؤتھ ایشین گیمز میں نے برونز جیتا, پھر اس کے بعد جونیئر ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی, وہاں پہ میں نے برونز میڈل حاصل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ اسلامی گیمز وہاں پہ بھی میں نے برونز میڈل جیتا. اور اس کے ساتھ پھر 2018 میں ایشین گیمز ہوئی جکارتا میں انڈونیشیا, تو وہاں پہ بھی میں نے برونز جیتا. اور یہ جو میں نے 2016 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں برونز جیتا تھا, پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا, یہی گیم پھر 2019 میں ہوئی, یہ نیپال کھٹمنڈو میں. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے جو 4th ہے اچیومنٹ میں نے حاصل کی, اس میں یہ تھی کہ میں نے 86 میٹر تھرو کی, اور میں نے ساؤتھ ایشین گیمز کا ریکارڈ بریک کیا. اور وہاں پہ آپ گولڈ جیتے؟ وہاں پہ گولڈ جیتا, پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ تھی پاکستان کی ہسٹری میں, پہلی دفعہ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا. یہ ایتھلیٹکس میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے میں ٹوکیو اولمپکس کے لیے کھیلنے گیا تھا. تو اسی طرح مسئلہ آغاز سٹارٹ ہوا, تو میں اپنی جو تھرو ہے وہ آپ بھی کرتا گیا, اور
اس کے بعد میرے خیال میں کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد پھر ہر بندہ ہی پریشان تھا. تو ٹوکیو اولمپکس بھی 2020 میں ہی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے انہوں نے 1 سال آگے کر دی, 2021 میں کر دی. تو وہاں پہ میں گیا, اور اس سے پہلے میں نے 1-2 کمپٹیشن کھیلے کہ جیسے امام رضا کپ ہے, وہ ایران میں ہوا, وہ میں نے کھیلا کوئی 3 ماہ پہلے, کوئی 3-4 ماہ پہلے, ٹوکیو اولمپکس کے پہلے. تو وہاں پہ میں نے الحمدللہ اس گیم کا ریکارڈ بریک کیا اور اپنی پرسنل بیسٹ کی 86.38. جو ساؤتھ ایشین گیم میں نے کی وہ 86.29 تھی, اور یہ 86.38 میں نے تھرو کی. اور میں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے تو پہلے کوالیفائی کیا تھا. تو وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوئی کہ میں انشاءاللہ جو نا ٹوکیو اولمپکس میں میڈل کی فائٹ کر سکتا ہوں. جیسے میں امام رضا کپ میں الحمدللہ میں نے میڈل جیتا, ریکارڈ بریک کیا. تو اس کے بعد مجھے ترکی بھیج دیا ٹریننگ کے لیے. تو اس وقت بھی کووڈ چل رہا تھا, تو وہاں پہ میں نے کوئی 15-20 دن ٹریننگ کی, تو مجھے کووڈ ہو گیا. کووڈ کے بعد میں کافی ویک ہو گیا, واپس آیا, اور میں ڈرا ہوا تھا کہ میں تو اتنا ویک ہو گیا اور 2.5-3 ماہ پڑے ہوئے ہیں اولمپکس میں. تو میں واپس آیا, تو میں نے پھر واپس آ کے بتایا کوچ کو کہ میں اولمپکس میں نہیں جا سکتا. بڑے پریشان ہوئے, آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سر آپ کے سامنے ہی ہے, میں بڑا ویک ہو گیا ہوں, تو میں نہیں جا سکتا, سوری. تو مجھے عادت ہے کہ میں زیادہ تر جو ڈائٹ لیتا ہوں وہ ٹوٹلی میری دیسی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ یار آپ دیسی بندے ہو, آپ گھر جاؤ اور دیسی آپ ڈائٹ لو تو انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. مجھے گھر بھیج دیا, اور الحمدللہ میں کوئی 15-20 دن گھر میں رہا, ڈائٹ میں نے دیسی کھائی, تو میں الحمدللہ فٹ ہو گیا. پھر میں نے کوچ کو کال کی کہ میں واپس آ رہا ہوں سر, تو مجھے ٹریننگ کروائیں. تو میں نے ٹوکیو اولمپکس میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ کھیلنا ہے, اور امید ہے کہ میں انشاءاللہ میڈل کی فائٹ کروں گا. بس وہ ٹوکیو اولمپکس میں پھر گئے ہم, تو وہاں پہ میں نے کوالیفائی کیا. اپنے گروپ میں فرسٹ ہوا, اور دوسرے گروپ میں جو انڈیا کا لڑکا ہے نیرج چوپڑا, وہ اپنے گروپ میں فرسٹ ہوا. تو وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوئی کہ انشاءاللہ ہمارا فائنل میں جو ہے نا بڑا اچھا کمپٹیشن ہوگا. اور اس وقت مجھے رائٹ ایلبو کی مجھے انجری بھی تھی, وہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا مجھے. بس وہ کہتے ہیں کہ قسمت میں نہیں تھا میرے خیال میں ٹوکیو اولمپکس میں ہمارا میڈل, لیکن میں نے بڑی کوشش کی, اور یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں پورے ورلڈ میں 5th ہوا ٹوکیو اولمپکس میں. تو میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے تو ہوپ لگائی ہوئی تھی, اور پاکستانی عوام نے بھی لگائی ہوئی تھی ہوپ کہ ہمارا میڈل ہے ٹوکیو اولمپکس میں. اور میں ڈرا ہوا تھا, اور میں ڈر کا مارا میں کہہ رہا تھا ابھی پاکستان میں جاؤں گا 100 باتیں سننی پڑیں گی. لیکن جیسے میں واپس آیا پاکستان میں, تو میں نے ایئرپورٹ پہ ہجوم دیکھا لوگوں کا, اور جیسے جیسے میں وہاں سے گھر تک پہنچا, اور لوگوں نے اتنی مجھے عزت دی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گولڈ میڈل جیت کے آیا ہوں. لوگوں نے الحمدللہ اتنی مجھے عزت دی. اور ٹوکیو اولمپکس کے بعد پھر میں الحمدللہ فیمس ہوا. پھر لوگ مجھے جاننا شروع ہوئے کہ جیولن تھرو بھی کوئی گیم ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ٹریننگ جاری رکھی. آگے ہماری ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ تھی, تو ٹریننگ کے دوران مجھے لیفٹ نی کی مجھے پھر انجری ہو گئی, کیونکہ رائٹ ایلبو کی تو پہلے ہی تھی. تو ورلڈ چیمپئن شپ آ گئی, اور وہ امریکہ میں تھی. ورلڈ چیمپئن شپ میں نے حصہ لیا, تو وہ بھی کمپٹیشن میرا سیم ہوا جیسے ٹوکیو اولمپکس میں نے 5th ہوا. اور ورلڈ میں بھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا دفعہ ہوا کہ میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا, اور میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں جو امریکہ میں ہوئی 2021 میں یا 22 میں, تو وہاں پہ میں 5th ہوا. اور اس کے بعد 10 دن بعد کامن ویلتھ گیمز تھی برمنگم میں. تو جیسے میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں ماشاء اللہ 5th ہوا, تو مجھے وہاں پہ ہوپ ہوئی کہ میں انشاءاللہ گولڈ کی فائٹ کروں گا جا کے. تو وہی ہوا کہ کامن ویلتھ گیمز میں نے الحمدللہ جب پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ میں نے پہلی تھرو جو ہے وہ 86.81 تھرو کی, تو میں نے پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ بریک کر دیا. پھر مجھے اور بھی ہوپ فل ہوا کہ میں انشاءاللہ 90 میٹر تھرو کر سکتا ہوں. تو اسی طرح ہوا کہ تیسری تھرو بھی میں نے 88.00 کی. اور یہ اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, جیسے کہ میں نے 2015 میں نیشنل چیمپئن ہوا 6 تھرو پہ. تو یہ کامن ویلتھ گیمز کا بھی بڑا یادگار ہے میرے لیے کہ 4 تھرو تک میں الحمدللہ ون جا رہا تھا, اور 5 تھرو جو گرنیڈا کا تھا وہ 10 دن پہلے جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی امریکہ میں, وہ ورلڈ چیمپئن تھا. 90 میٹر اس نے تھرو کر کے وہ ورلڈ چیمپئن ہو گیا تھا, اور میں 5th ہوا تھا. اور اس نے 5th تھرو کی تو اس نے 88.64 تھرو کر دی, اور اس نے اپنا جشن منانا شروع کر دیا کہ میں گولڈ ہو گیا ہوں. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ آخری تھرو تک جو ہے نا آپ
कंपटीशन को जाने नहीं देते. अगर चला गया है 4 या 5th रो पे आपका फाइनल हो जाता है कि यार आप गोल्ड मेडल हो गए हो, आप सिल्वर, आप ब्रॉन्ज हो गए हो. लेकिन मैं होपफुल था और मुझे इंजरी भी साथ इंजरी भी थी एल्बो और नी की, लेकिन मैं होपफुल था कि मैं इंशाल्लाह 90 मीटर थ्रो कर सकता हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ कि मेरी 5th रो पड़ी हुई थी, मैंने 5th रो की 90.18 और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया और मैं गोल्ड भी हुआ. और उसकी छठी पड़ी हुई थी थ्रो, मेरी भी छठी पड़ी हुई थी. लेकिन मुझे थोड़ा सा डर इस चीज़ का था कि उसने अभी 10 दिन पहले वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है, 90 मीटर 3-4 थ्रोज़ करके है, तो शायद वो कर जाए. लेकिन मैं फिर भी डटा रहा कि नहीं, मैंने छठी अगर ये करता तो मैं इंशाल्लाह उसको कम्पीट कर सकता हूँ. तो शुक्र है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने मुझे 5th रो पे इज़्ज़त दी, हम गोल्ड मेडल हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया. तो इसी तरह सेम वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में भी सेम हुआ, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता और वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का. और उसके बाद फिर मैं वापस आया, वापस आके मैंने अपनी सर्जरी करवाई एल्बो और नी की. और उसके बाद फिर तकरीबन कुछ साल बाद फिर मुझे कंपटीशन खेलना पड़ा. वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 में हुई हंगरी बुडापेस्ट में. तो उससे पहले मैं एक नेशनल गेम्स खेला था कोयटा में, तो मुझे प्रॉब्लम होगी राइट नी की. तो फिर वो परेशानी आ गई. वो उस वक़्त वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप भी थी और एथलेटिक चैम्पियनशिप भी थी, तो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप. तो मैंने फिर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप मिस की नी की वजह से. और फिर मैंने फोकस किया. अगर देखा जाए तो आपको जब इंजरी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि हम कोई भी पार्टिसिपेट ना करें किसी भी गेम में. तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इतना टैलेंट मुझे दिया है अल्लाह ताला ने कि मैंने राइट नी की मुझे इंजरी हुई और मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में इंशाल्लाह मैंने जाना है. तो मैं इंशाल्लाह फ़िट हूँ बॉडी वाइज, लेकिन नी का मसला है, तो इंशाल्लाह ये भी रिकवर कर लेंगे. तो हमारे डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, उन्होंने मसला ट्रीटमेंट की. और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद फिर सलमान इकबाल भट्ट साहब जो मेरे कोच हैं, अगर देखा जाए तो जितनी मेरी ये अचीवमेंट है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है. अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे. अभी भी माशाल्लाह वो मुझे मेहनत करवा रहे हैं और डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं ऑफ एशिया. तो इसी तरह फिर हम वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में गए 2023 में. तो वहाँ पे भी मैंने इंजरी के साथ खेला और वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी. अगर देखा है तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम मेडल की फ़ाइट कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी कि मैंने वहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया और वो मेरे ख्याल में कोई 10-12 पॉइंट से मैं हारा हूँ. तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. तो उसके बाद फिर मैं आया, तो मैंने अभी आके जो है वो राइट नी की मैंने सर्जरी करवाई है 2024 में फरवरी में. तो अभी आगे माशाल्लाह ओलंपिक्स आ रही है पेरिस, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ. और अभी 1 माह पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए 5 वीक के लिए. तो माशाल्लाह वहाँ पे मेरी कंप्लीट तो मैंने रिहैब इधर ही कर दी थी, लेकिन वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की और बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के आया हूँ. तो इधर आके हमने वर्क स्टार्ट कर दिया है. तो अभी आगे कंपटीशन आ रहा है 14 जून को मैंने जाना है फ़िनलैंड में और 18 जून को कंपटीशन है. ये भी एक समझ लें कि डायमंड लीग लेवल का ही है. तो ये मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि जैसे आगे पेरिस ओलंपिक्स आ रही है कि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ. तो उसके बाद एक पेरिस में है 7 जुलाई को कंपटीशन, वो डायमंड लीग है, तो वो भी इंशाल्लाह खेलूँगा. तो वहाँ पे मैं और भी होपफुल हो जाऊँगा. जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप मैंने खेली, वहाँ से मैं होपफुल हुआ कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है ना वो गोल्ड की फ़ाइट कर सकता हूँ. तो सेम वही चीज़ें आ गई हैं. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मेहनत कर रहे हैं. बाकी जो मेन फोकस है वो मेरा पेरिस 2024 ओलंपिक्स का ही है. तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह. आपने अरशद इंजरीज़ का जिक्र किया, आपकी एल्बो और नी के काफ़ी कंसर्न्स रह चुके हैं, तो इस वक्त आपकी क्या फ़िटनेस है और क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए इंशाल्लाह आपके आज? बिल्कुल अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुकम्मल जो है ना वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से फ़िट हूँ. अभी 2 माह पड़े हैं पेरिस ओलंपिक्स में, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फ़िट ही रखेगा और उम्मीद है कि अगर मैं बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह ज़रूर. दूसरा अरशद ये है कि आप मियाँ चंदू से हैं जो कि साउथ पंजाब में हैं.
اور ابھی آپ کی ایسوسیشن ہو گئی ہے ملتان سلطانز کے ساتھ بھی جو کہ ایک ساؤتھ پنجاب کی ٹیم ہے. تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے شہر کی اپنی ریجن کی جو جگہ ہے وہاں آپ کی ایک ایسوسیشن آپ کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹنرشپ آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے؟ آج بالکل اس میں اگر دیکھا جائے تو میں اپنا ملتان سلطان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی اور مجھے اسپانسر کرے ہیں. اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ کرکٹ کو ہر بندہ اسپانسر کرتا ہے تو ہماری کرکٹ کے علاوہ بہت ساری گیمز ہیں. اگر آپ ان کو سپورٹ کریں جیسے کہ ابھی مجھے یہ الحمدللہ اسپانسر کریں ہیں تو میں بڑا ہوپ فل ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار اور محبت دی ہے. اور ساؤتھ پنجاب سے ہوں میں, مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ ملتان سلطان کو بھی اسپانسر کریں. تو اس طرح ہر پلیئر کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو پلیئر ہے وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کو تو ہر چیز کی جو ہے نا سہولت مہیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہماری بہت ساری سپورٹس ہے. ایتھلیٹکس میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں آپ اگر آپ ان پہ ورک کریں جیسے کہ میں جیولن تھرو میں ہوں, ہمارے اور بھی بہت سارے ایتھلیٹ ہیں, تو اس پہ اگر ورک کیا جائے تو الحمدللہ ہم اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب سے ہیں, ہماری کرکٹ بھی ٹیم, اور میں بھی خود ایک چھوٹے سے میاں چنوں سے تعلق ہے میرا. آگے ایک گاؤں ہے 101 پندرل. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اور الحمدللہ ایک ورلڈ میں اپنا نام بنایا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اور مزید آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کرتا رہوں گا. انشاءاللہ. ارشد, ابھی اولمپکس آ رہی ہے جیسے آپ نے بتایا. پاکستان کے ہسٹری میں اولمپکس میں صرف 3 گولڈ میڈلز ہیں, تینوں فیلڈ ہاکی میں ہیں, اور جو لاسٹ میڈل تھا وہ 1984 میں آیا تھا 40 سال پہلے. تو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اور آپ کتنے ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں میڈلز کے لیے؟ آج بالکل جیسے ابھی میں نے بتایا کہ انشاءاللہ 2 کمپٹیشن میں کھیل رہا ہوں پیرس اولمپک سے پہلے, تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں اور بھی زیادہ ہوپ فل ہو جاؤں گا. ابھی میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ اگر میں پیرس اولمپکس میں انشاءاللہ میں اپنی بیسٹ کرتا ہوں. جیسے میں نے 90.18 میں نے تھرو کی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ کروں. اور اگر میں بیسٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہمارا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا اس میں. انشاءاللہ ضرور. ارشد, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو ہم گڈ لک کہتے ہیں پیرس اولمپکس کے لیے, اور اس کے آگے بھی آپ نام روشن کرتے رہیں پاکستان کا. تھینک یو سو مچ.